وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل ہر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا حاصل کرنے کا طریقہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو جذب کہتے ہیں اور دوسرے کو انابت اور رجوع اللہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جذب فرما لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص کرم نوازی ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، جس پر ان کی نظر کرم ٹھہرے اللہ تعالیٰ ان کو جذب کرم فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے جذب کا واقعہ پیش آتا ہے۔ شام کا یہ سفر کرتے ہیں اس وقت جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مبعوث نہیں ہوئے، تو وہاں پر شام میں تجارت کے لیے گئے، وہاں پہ خواب دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ایک عیسائی سے جو بڑا ان کا رہنما ہوتا ہے ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، تو وہ ایک دم چونک جاتا ہے۔ وہ 3 سوال کرتا ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا مکہ مکرمہ سے۔ قبیلہ کیا ہے؟ قریش۔ نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ کہنے لگے کہ ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ عن قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور سب سے پہلے اس شخصیت کی تصدیق کرنے والے آپ ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے خواب وہیں اس کو بند کر دیا اور کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑے ہی عرصے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ سے بڑھ کر سچا کائنات میں کوئی نہیں۔ لیکن حضرت اس کی دلیل تو ارشاد فرمائے نا، کوئی مجھے پوچھے تو میں اس کی دلیل کیسے بیان کروں گا؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نبوت کی سچائی کی دلیل وہ تیرا خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا، وہ تو نے کسی سے بیان نہیں کیا تھا۔ یہ حالت جذب ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک سبق میں قصہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک آقا اور غلام باہر سے گزر رہے ہوتے ہیں، مسجد کے باہر سے۔ غلام درخواست کرتا ہے آقا سے کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت دے دی جاتی ہے، نماز پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ باہر سے آقا کہتا ہے کہ جلدی آؤ، واپس جانا ہے۔ اندر سے وہ غلام آواز دے کے کہتا ہے کہ وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتے۔ باہر سے آقا کہتا ہے کون ہے جو آپ کو باہر نہیں جانے دیتا؟ اندر سے غلام یہ جواب دیتا ہے جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا۔ یہ تو ہے اجتباء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب، اور ایک ہے یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا عنایت الرحمن صاحب کے دروس میں جو حضرات شامل ہوئے، یقیناً قرآن کی مضامین سننے کے بعد ان کے عقائد کے اندر پختگی، ان کے اعمال کے اندر، ان کے علم کے اندر یقیناً پختگی آئی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، ورنہ سچی بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت ایمان کے ڈاکو ہر چوک و چوراہے پر موجود ہیں اور ایمان کا ڈاکہ ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ کیا خیال ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر اگر یہ موبائل کی دنیا ہوتی تو پھر حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس موبائل نے تو آ کے یقین کریں دارالافتاء جامعہ اشرفیہ میں روزانہ قصے سن کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، یا اللہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ زیادہ تر خواتین کیا ہو رہا ہے، موبائل کی وجہ سے اپنے خامدوں سے چھٹکارا لیتی ہیں، خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہیں، شرعی طور پر نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، اور غلط در غلط نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ موبائل کی کارستانیاں ہیں۔ سچی بات ہے، اس وقت ہم نے اپنی نسلوں کو اس موبائل کی اس زہریلے اثر سے بچانا ہے۔
یہ چیز آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بچے سے آپ موبائل، 2 سال کا بچہ ہوگا نا، آپ اس سے موبائل چھین لیں، وہ حضرت چیخو پکار کر اٹھے گا. وہ دودھ نہ دو اتنا نہیں چیخے گا، اور کچھ نہ کرو اتنا نہیں چیخے گا. موبائل، اور 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا بچہ. دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پہ اب بھی ایک فتویٰ لگا ہوا ہے وہاں پر کہ جو خواتین شادی شدہ نہیں ہیں ان کے پاس موبائل رکھنا ناجائز ہے. حضرت یہ بہت گہری بات ہے. یہ موبائل کی تباہ کاریاں، ٹھیک ہے آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، 10% نہیں، 15% نہیں، 20% فوائد، 80% جو نقصانات اس کے آ رہے ہیں، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کی طرف، اس میڈیا کے دور کے اندر جو اس وقت ایک یلغار چل رہی ہے، گندی ثقافت کی ایک یلغار چلائی جا رہی ہے مسلمان نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علماء سے، ایسے اولیاء اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو جو توفیق نصیب فرمائی اہل حق کے ساتھ جڑنے کی، ورنہ آج غامدی کی صورت میں یا مرزا جہلمی کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں جو عالم نہیں ہے تباہی مچا رہے ہیں، لوگوں کے ایمانوں کے سودے کر رہے ہیں. اس لیے کوشش کر کے اپنے اہل حق کے ساتھ جڑنا ہے. ورنہ آج کل اللہ معاف کرے جن کو آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا، دعوے دار یہ کہ قرآن کریم ہم سمجھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے منچلوں کی مثال، 2 مثالیں دی ہیں. ایک تو یہ فرمایا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا کہ دوست آں باشد کے گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و در ماندگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے دوست کا مصیبت اور پریشانی کے عالم میں کام آئے. گیرت دست دوست یعنی دوسرے دوست کا ہاتھ پکڑ لے، یعنی کام آئے. اب آج کل کے جو دعوے دار مفسرین ہیں ان کی مثال اب ایسے شخص کی سی ہے کہ اس کے دوست کو دوسرا دوست پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا، اس نے دوڑے دوڑے آ کے اس دوست کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، دوسرے نے اور زیادہ تیز کر دیا مارنے کا. اس نے کہا تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت پہ عمل کیا ہے. ایسی سمجھ آج کل کے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج کل کے مفسرین کی سمجھ ایسی ہی ہے. یا دوسری حضرت نے مثال دی کہ ایک صاحب تھے، وہ کھجور کے تنے کے اوپر چڑھ گئے، اب ان سے اترا نہیں جا رہا، بڑے پریشان ہیں کیسے اترے، اتنا اونچا ہے. اب لوگوں کو جمع کیا کہ ایک بندہ تھا، اس کو بلوایا گیا. اس نے تھوڑا سا اندازہ لگایا، اس نے کہا میں اس کو اتروا دوں گا نیچے، کوئی مسئلہ نہیں. رسا منگوایا جائے، رسا منگوایا گیا، رسا پھکوایا جائے، رسا پھکوایا گیا. اس کو کہا اپنی کمر پہ زور سے اس کو کس کے باندھ لو. باندھ لیا گیا. اس نے کہا مجھے پکڑا دو بس. اس نے ایک جھٹکا دیا اور وہ پٹخ کے نیچے لگا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. اس نے کہا بندے خدا یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے بندہ مار دیا. اس نے کہا یہ اپنی آئی سے مرا ہے، میری وجہ سے نہیں مرا. میں نے اسی طرح بہت سارے لوگوں کو کنویں سے نکالا. اب دیکھیں جو کنویں سے نکالنے کا طرز تھا اس کو اس درخت سے اتارنے کے طرز پہ جوڑا جا رہا ہے. آج کل کے مفسرین کی تقریباً یہی حالت ہے، تقریباً یہی حالت ہے. اور یعنی بے وقوفی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. لیکن ہم لوگ پھر بھی ایسے لوگ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مجھے اور واقعہ یاد آ گیا. حضرت نے فرمائے انواع نگر، بے وقوفوں کی بستی، ایک واقعہ فرمایا کہ اس میں گرو اور چیلا چلے گئے، دیکھا کہ وہاں پہ ہر چیز 16 پیسے کی کلو مل رہی ہے، دیسی گھی بھی 16 پیسے کا، چھوٹا گوشت بھی 16 پیسے کا، چاول بھی 16 پیسے کا. گرو نے چیلے سے کہا کہ یار یہ بے وقوف لوگوں کی بستی ہے، یہاں پہ نہ ٹھہرا جائے، نقصان ہوگا. چیلا کہنے لگا گرو جی یہاں تو مزے ہیں، ہر چیز 16 پیسے کی، ہم مزے کریں گے. اس نے کہا بیٹا ایسا نہ کر، نقصان ہو سکتا ہے. نہیں جی نہیں، کوئی نقصان. اتفاق کی بات ہے کہ جب کچھ 2 4 6 دن گزرے تو ایک قاضی کی عدالت سے دونوں ایک پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں عدالت لگی ہوئی ہے. تو چور آ کر کے مقدمہ پیش کر رہے ہیں قاضی کے سامنے کہ
اس بوڑھی اماں کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے کہ ہم نے اس کے گھر جا کے نقب لگائی تھی، گھر کا سوراخ کیا تھا اور ہمارا ایک چور اندر گیا، اوپر سے چھت گری، اس کی وجہ سے ہمارا بندہ مر گیا، ہمیں اس سے تاوان دلوایا جائے۔ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ چور۔ عدالت میں آ گیا، قاضی نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اس بڑھیا عورت کو بلایا گیا، اس نے کہا جی میرا کیا قصور ہے اس میں؟ قصور تو پھر راج کا ہے، جس نے چھت بنایا اس کو بلایا گیا، اس نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ پیچھے سے جو وہ کیا نام ہے مزدور تھا، مستری نے کہا جو مزدور تھا اس نے گارا اس طرح بنایا تھا، اس نے کہا مزدور کو بلا لو، مزدور کو بلایا گیا، اس نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ میرے ہاتھ میں وہ کیا کہتے ہیں مشکیزہ تھا، پانی میں ڈالنے لگا، اچانک دیکھا کہ ایک ہاتھی چھن چھن کرتا ہوا دوڑا ہوا آ رہا تھا، اس کے پاؤں میں پازیب تھی، اور وہ جب وہ آیا تو میں ڈر گیا، تو میرے ہاتھ سے پانی چھوٹا اور زیادہ پانی پڑ گیا، گارا زیادہ بن گیا، اس وجہ سے وہ مٹی ہلکی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا ہاتھی والے کو بلایا، بلکہ وہ جو چھن چھن ہاتھی والے کو بلایا گیا، تو اس نے کہا جی میرا کیا قصور ہے اس میں؟ جناب پازیب ڈالنے والے نے پازیب اس طرح کی بنائی تھی، سنیارے کو بلایا گیا، اس نے کہا جی میرا کیا قصور ہے، مجھ سے تو اس نے بنوایا تھا۔ اس نے کہا جو بھی ہے تجھے پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جائے گا۔ اس نے کہا حضرت، اور پھر جب پھانسی کے تختے پر لایا گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ گردن جو ہے اس بیچارے کی کمزور ہے، اور وہ جو پھندا ہے وہ بڑا ہے۔ اب نظریں گھمائی تو وہ جو چیلا تھا نا، وہ ماشاءاللہ کھا کھا کے سنڈا بنا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا اس کے گلے میں آتا، اس کو پکڑ لیا، اس کو لاؤ جس کو پھانسی۔ اب کیا ہوگا؟ گرو کہنے لگا کہ میں کہتا نہیں تھا کہ بے وقوفوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑنا، یہ آج کل کے مفسرین اسی طرح کے بے وقوف ہیں۔ تو پھر گرو نے کہا کہ اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ اب یہی صورت ہو سکتی ہے کہ میں ایک چال کروں گا تو تو نے خاموش اختیار کرنی ہے۔ اب جب قاضی آگے آیا تو اس نے کہا چیلے سے یار تو ہٹ، میں پھانسی پہ میں چڑھوں گا، وہ کہتا نہیں میں چڑھوں گا۔ قاضی نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کر؟ تو گرو نے کہا اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت جو مرے گا نا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا پھر تم دونوں ہٹ جاؤ، تم مجھے پھانسی لگا، تو اس کو پھانسی لگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے وقوفوں کے ساتھ، احمقوں کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑنا۔ شکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق، آپ کا تو ماشاءاللہ توحیدیوں کا علاقہ ہے، یقین کیجئے یہاں سے مولانا اجمل خان صاحب رحمہ اللہ، ہمارے جامعہ شرفیہ کے مفتی محمد حسن رحمہ اللہ، سارے اسی ہزارے کے تھے، اور ماشاءاللہ عقیدہ توحید یہاں کی یعنی کہ ہر در و دیوار میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کا اثر پورے ملک تک جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کا شکر اور اللہ کا فضل ہے۔ اور باقی جو میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا ہے اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو انسان کلام اللہ کی تلاوت کرنے والا ہے، کلام اللہ کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ سمجھو ایسا ہی ہے جیسا کہ رب کائنات سے کلام کرنے والا ہے۔ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، میں اپنی کلام کے اندر اس طرح چھپا ہوا ہوں جس طرح کی پھول کی پتیوں کے اندر خوشبو چھپی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ میرے کلام کو پڑھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اپنا کلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ فضل کلام اللہ تعالی علی سائر کلامہ کفضل اللہ علی خلقہ۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا، تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ گزرے تو قبر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ننھا منا بچہ مکتب میں آ کے اس نے توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا تھا، تو میری رحمت کو جوش آیا کہ جس کا بچہ توتلی زبان میں یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں اس اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو میری رحمت کو جوش آیا کہ اس کے ابا کو عذاب سے بچا لیا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ،
دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. جہاں کہیں بھی گناہ نظر آئے گا تو اس کے پیچھے آپ کو دنیا کی محبت نظر آئے گی. اس لیے دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا. ٹھیک ہے، دنیا کس کو کہتے ہیں؟ نئے قماشو نقراؤ فرزند و زن چیست دنیا از خدا غافل بودن. مولانا نور روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کپڑوں کا نام، پیسے کا نام، بیٹوں کا نام، بیوی کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ چیست دنیا از خدا غافل بودن. جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو چیز دور کر دے یہ دنیا ہے. پیسہ آنا یہ دنیا نہیں ہے. کوٹھیاں بنا لینا یہ اس سے کوئی انسان دنیا دار نہیں بن جاتا. دنیا دار تب بنتا ہے کہ جب انسان ان کے اندر اس طرح کھپ جاتا ہے کہ پھر انسان حلال حرام کی تمیز نہ کرے، جائز ناجائز کی تمیز نہ کرے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، یہ ڈپٹی کلکٹر تھے اس وقت، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضرت کی خدمت میں آ کے حاضر ہو گئے تھے. حضرت کا کلام میں چند اشعار آپ کو سناتا ہوں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا. اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا. پڑا رہ گیا بس یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.